میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے بہت سے لیسن بھی لرن کیے ہیں. جیسے افراد سیکھتے ہیں اس طرح ادارے بھی سیکھتے. ایک انسٹیٹیوشن کسی فرد کو ایویلویٹ نہیں کرتا. یوتھ کو وے فارورڈ دینا چاہیے. ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ سب کو فرسٹ ڈویژن دے دیں. دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ سب کو فیل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع اسٹپ کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں اور آج کی اس نشست میں پروفیسر ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب کا ہمیں ساتھ حاصل رہے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم جی. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اگر فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی 2009-10 میں اور اس سے پہلے جن کی فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی بہت خوش ہوتے تھے والدین. جن کے 80% مارکس آ گئے تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ تو ایک بورڈ میں 700 بچوں کے 1100 میں سے 1100 مارکس آئے ہیں. یہ ہماری تعلیمی رویوں کی کامیابی ہے، اسے ناکامی سمجھتے ہیں تعلیمی پالیسیوں کی. اس کو کس طرح سے کیٹر کریں، کیا سمجھیں؟ کیونکہ سوسائٹی میں اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. دیکھیں یہ دس از این ایب نارمل سچویشن. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ نارمل، ٹھیک ہے. لیکن ایک جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو بھی ہیں ہمارے، ان کی اگر کوئی ایک غفلت ہے یا کوئی ایشو ہے تو اس کو ہم پورے ایجوکیشنل سسٹم کو کولیپس نہیں کہہ سکتے. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ کووڈ کی وجہ سے ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کیونکہ جوان لوگوں کا جی یہاں تو ساری جو جذباتی بھی ہیں. I got your point. تو ہم ایک چھوٹا سا اپ سیٹ ہوتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ ریئیکشن، اس پہ بہت ریئیکشن آیا، بہت ریئیکشن آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں جو یہ اتنی زیادہ انفلیشن ہوئی ہے نمبروں کو، ڈیفینیٹلی میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن دیکھیں یہ جو کووڈ کی وجہ سے 1.5 سال تک ہمارے انسٹیٹیوشن کلوز رہے ہیں، اٹس این ایب نارمل سچویشن، ٹھیک ہے نا جی. اور ایب نارمل سچویشن میں اس کے کانسیکوینسز بھی ایب نارمل ہوتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن دیکھیں ہمیں نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے بہت سے لیسن بھی لرن کیے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے افراد سیکھتے ہیں اس طرح ادارے بھی سیکھتے ہیں، معاشرے بھی سیکھتے ہیں. اب ایک دم میں تو اسے کہتا ہوں دس از این ایکسیڈنٹ آف ہسٹری، ٹھیک ہے. 100 سال بعد ایسا ہو یہ اٹ از این ایکسیڈنٹ آف ہسٹری کہ ایک ہسٹوریکل پروگریشن چل رہی، ایک دم سارا گلوب آپ کا ایسا ہی ہے، رک گیا، سب کچھ رک گیا. فار اوور آلنگ گلوبل بزنس اسٹاپس، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے جو جسے کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے سسٹم زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، وہ آلریڈی آن لائن ایجوکیشن اور پہ کافی زیادہ وہ یوز ٹو ہیں. لیکن ہمارے ہاں اتنا زیادہ نہیں تھا، اگرچہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہمارے کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. میں اس کے اگر پازیٹیو پہلو کو دیکھوں تو میں نہیں توقع کرتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایک اپ سیٹ ہونے کہ 1.5 سال تک سارے انسٹیٹیوشن بند رہے ہیں. تو ایجوکیشن دیکھیں نارملی تو یہ بہت کیٹاسٹرافک سچویشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اساتذہ اور طلباء نے ہمت کی اور نقصان کو منیمائز کیا، ٹھیک ہے. اس طرح دیکھنا چاہیے، نقصان کو منیمائز ایفرٹ کیا، ٹھیک ہے. اگرچہ لمیٹیشنز تھیں، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سلو ہے، کسی جگہ انٹرنیٹ ہے ہی نہیں، جو آن لائن انفارمیشن سیکنگ اینڈ لرننگ کلچر ہمارے ابھی مضبوط نہیں ہے. اب میں آتا ہوں یہ ریزلٹس کی طرف سے، ٹھیک ہے نا جی. اب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک یوتھ ہے، ہم نے اب سے اگر الٹرنیٹیولی اگر ہم 80% لوگوں کو فیل کر دیتے تو پھر بڑی پروگرس ہو جانی تھی. دیکھیں جب پرابلم ہوتا ہے جوان لوگوں جو ینگ پاپولیشن ہے، ینگ پاپولیشن کے لیے ایک اپروچ ہوتی ہے کہ ان کو موو فارورڈ کریں. اچھا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کو بغیر سوچے سمجھے فرسٹ ڈویژن دیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن اب دیکھیں دنیا میں بہت سے ممالک میں 5th گریڈ تک کوئی ایگزام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے.
بلکہ میں آپ کو بتاؤں جرمنی میں جو نوشن ہے کنڈر گارٹن کا جی وہ تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب اپنے پیرنٹس سے انسٹیٹیوشن کی طرف آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اس کی ریجمنٹیشن نہ کریں، کیونکہ دیکھیں نا جو ایک چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا وہ اپنی مدر کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتا ہے. اب ون فائن مارننگ جیسے ہمارے خبط ہے کہ فوراً بچے کے اچھے گریڈ آ جائیں، بچے کو جناب وہ ابھی 5 سال کا ہوا نہیں اس کے لیے اٹھا کے مارے ہیں. جی کلو کے حساب سے کتابیں خرید لی جاتی ہیں. اٹس ان نیچرل. ٹھیک ہے، اس کا گریڈ تو شاید بچے کے زیادہ آ جاتے ہیں لیکن اس سے جو کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، نارمل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ انڈرمائن ہوتی ہیں. اچھا اب آتے ہیں یہ نمبرز کی انفلیشن پہ. تو میں ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس انفلیشن آف نمبر، کیونکہ اس سے کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں. لیکن اس پہ بہت زیادہ واویلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیں نا ایک ایب نارمل سچویشن تھی، اس کا ایک ظاہر ہے غیر معمولی صورتحال کا غیر معمولی رزلٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے چیکس موجود ہیں، جیسے ہر انسٹیٹیوشن ایڈمیشن کے لیے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی سے ایک لنک بات ہے سوشل میڈیا پر، اس پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت واویلا ہوا. ایک طرف رزلٹ آیا انٹرمیڈیٹ کا 1100 میں سے 1100 نمبر آئے، دوسری جانب ایک سرکاری تعلیمی ادارے کے پی ایچ ڈی کے جو طلبہ طالبات تھے ان کے جو ٹیسٹ ہوئے ان میں تمام طلبہ و طالبات فیل ہو گئے. اب ایسی سچویشن میں ایک طرف 1100 میں سے 1100 نمبر آ رہے ہیں اور دوسری طرف انٹری ٹیسٹ میں سے لوگ فیل ہو گئے. نہیں آپ دیکھیں اس کو لوگوں نے بہت زیادہ مکس کیا اور وہ کیا. بات یہ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہے نا کہ جو بورڈ کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں وہاں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. پی ایچ ڈی میں تو بہت تھوڑے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. میں ہر انسٹیٹیوشن کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جی. ٹھیک ہے، اگر پی ایچ ڈی میں اس فیکلٹی نے دیکھا ہے، اس کے پروفیسر سمجھتے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس اہل نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کی ریسرچ کو کیری آؤٹ کر سکے، تو میرا خیال ہے اس رزلٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اگر وہ ریویژن یا امپروومنٹ یا ری ایویلیویشن کے کوئی قانونی طریقے موجود ہیں تو وہ بھی اپنائے جا سکتے ہیں. لیکن دیکھو مکس نہ کریں نا، وہ تو ایک میسو لیول کا ہے نا جو بورڈز نے کی ہے. ویسے بائی دا وے بورڈز کی پہلے کون سی کریڈیبلٹی پہلے بھی ہوتی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتائیں یہاں بڑے ایشوز ہیں نا. ایک ٹیچر کو آپ ہزاروں پیپرز دے دیں گے، بھیج دیں اور ان سے توقع کریں کہ وہ ایک ایک لفظ پڑھ کے ایویلیویشن کریں گے. لیکن میں یہاں عرض کروں کہ یہ تمام سوسائٹیز میں ایک انسٹیٹیوشن کسی فرد کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا. جیسے آپ دیکھیں نا ویری سمپل، اگر آپ نے یونیورسٹی ڈگری بڑی ود فلائنگ کلر بھی لے لی تو اگر آپ سول سروس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اور ایگزام دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو ملٹیپل جسے کہتے ہیں ملٹیپل بیریئرز کو کراس کرنا پڑتا ہے. یہ ایک سوشل سسٹم ایجوکیشنل سسٹم کا حصہ ہے. اب دیکھیں نا جیسے امریکہ میں اگر آپ ہائی اسکول بڑے اچھے سے کرتے ہیں پھر بھی ایس اے ٹی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں لینا ہے تو وہ پی ایچ ڈی کا خصوصی وہاں ایگزامینیشن ہے. تو ایک سیریز آف ایگزامینیشنس ہیں، ایویلیویشنس ہیں. جیسے ہمارے میڈیکل کالجز میں بھی ہے، ایم بی بی ایس میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے تو ان کا ایک اپنا ٹیسٹ بھی ہے. تو ایوریج نکالنے سے یہ کوئی اتنا مطلب واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یس میرا خیال ہے بورڈز کو اپنی جو ایویلیویٹیو کیپیسٹی ہے اس کو انہینس کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے نا جو میں پہلے عرض کیا کہ یوتھ کو وے فارورڈ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے یہ ابھی ہم انتہا پسندی کی بات کر رہے تھے نا کہ ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ سب کو فرسٹ ڈویژن دے دیں اور دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ سب کو فیل کر دیں. تو میرے خیال کو مڈل گراؤنڈ دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کووڈ کی وجہ سے ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نارمل جو ایجوکیشنل بزنس ہے، جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے، وہ مجبوراً جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہوا. تو اب اس کے لیے اگر ایک میئر لیا گیا ہے وے فارورڈ کا تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ اسی میں آپ اٹکے رہیں،
ہمیں اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے، آگے کو چلنا چاہیے. صحیح. امید ہے کہ ہمارے وہ ناظرین جو اس بات پر واویلا مچا رہے تھے کہ ایک جانب تو 1100 میں سے 1100 نمبر طلبہ و طالبات کو دیے جا رہے ہیں، دوسری جانب تعلیمی نظام پر اس طرح سے سوال اٹھ رہا تھا کہ پی ایچ ڈی کے انٹری ٹیسٹ میں تمام طلبہ و طالبات فیل ہو گئے، ان کو جواب مل گیا ہوگا. آپ نے بھی انتہا پسندی کا راستہ اختیار نہیں کرنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے. پالیسیز بہتر کی جا سکتی ہیں، ان میں مارجن اتنا ہوتا ہے انہیں بہتر کرنے کا. امید ہے کہ آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.